اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی، پھر صحابہ نے تابعین کی، تابعین نے تبع تابعین کی. تو اسلام میں جو پیر و مرشد تو ایک ٹرم ہے نا، یہ اصطلاح آپ کو ماضی میں نہیں ملے گی. ٹرم تو کوئی بھی ہو سکتی ہے، اس کو مینٹور کہہ لیں، اس کو آپ کچھ بھی کہہ لیں، مربی کہہ لیں. ہم لوگ پیار سے پیر کہتے تھے، پیر صاحب ہے جی ہمارے. تو اس کا بنیادی مقصد آپ سے گناہ چھڑوانا، آپ کی اصلاح کرنا، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے. اگر ہے تو یہ 2 نمبر آدمی ہے جو آپ کے گردوں کے علاج کے لیے آپ کو روحانی علاج بتا رہا ہے. جب خود کے کڈنی دائیں بائیں ہوتے ہیں تو کہاں جاتا ہے؟ چھپ چھپ کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. تو آج کل مارکیٹ میں زیادہ پیر اسی ٹائپ کے چل رہے ہیں، زیادہ تر پیر. ان پیروں نے گھروں میں لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دی ہیں، کیونکہ پیر مقصود ہے، شریعت مقصود نہیں ہے. بچیوں کے رشتوں کے لیے لوگ جا رہے ہیں، پیر صاحب کوئی وظیفہ بتائیں. بچیوں کے رشتوں کا پیر صاحب کے وظیفے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ پیر اپنی بیٹیوں کے لیے کہاں وظیفے پڑھ رہا ہے، وہ تو سارے اچھے اچھے جتنے بھی لونڈے لپاڑے آ رہے ہیں نا ان کو ٹریس کر رہا ہے. بیٹا یہ صحیح ہے، یہ داماد بنانے کے وہ یہ کر رہا ہے. آپ کو اس نے وظیفے پہ لگا دیا، خود اسٹرگل کر رہا ہے اپنے لیے بھی، بچیوں کے لیے بھی. سمجھ رہے ہیں نا؟ ان میں مریدنیوں میں جو ٹائٹ قسم کی مریدنیاں ہوتی ہیں نا، لگ رہا ہے کہ ٹائٹ قسم کی ہے، طلاقیں دلوا کے اس سے شادیاں کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ایسے پیر پاکستان میں ہول سیل کے حساب سے چل رہے ہیں. شادی شدہ عورتوں پہ ڈورے ڈال رہے ہیں، کنواریوں پہ ڈورے ڈال رہے ہیں، اور آپ کو کیا بتا رہے ہیں؟ یہ والا وظیفہ پڑھو تو یہ ہوگا، یہ والا وظیفہ پڑھو تو یہ ہوگا. جیسے علاقوں کے جو غلط وڈیرے ہوتے ہیں نا، وہ اپنی قوم کو ایجوکیٹڈ نہیں ہونے دیتے. ان کو پتا ہے کہ یہ قوم پڑھ لکھ گئی تو یہ ہمارے ہاتھ سے جائے گی. تو بالکل جاہل پیر بھی یہی کام کر رہا ہوتا ہے. علماء کے پاس نہیں بیٹھنے دے گا، پڑھنے نہیں دے گا آپ کو. اس کو پتا ہے یہ ذرا سمجھدار ہو گیا تو یہ میرے ہاتھ سے گیا. تو وجہ کیا ہے؟ آپ نے مقصد کو کھڈے لین لگا دیا، اور جو ذریعہ مقصد پیر و مرشد تھا اسی کو آپ نے کیا بنا لیا؟ ہدف. تو میں یہ کر رہا تھا مقصد شریعت ہے. کوئی بھی آپ کے بزرگ کوئی بھی ایسی بات کریں جس میں آپ کو خطرہ ہو کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، تو وہ کس سے پوچھیں گے؟ علماء سے. ایک پیر صاحب کا ہمیں پتہ چلا کہ وہ اپنے مریدوں کو ایسا غلام بنا لیتے ہیں کہ بچہ ماں باپ کا نہیں رہتا. شادی بھی پیر صاحب سے پوچھ کے کر رہا ہے، طلاق بھی پیر صاحب سے پوچھ کے دے رہا ہے. میرے پاس کیس آیا، میں نے کہا یار اللہ نے باپ کو ماں کو بنایا ہے، انہوں نے تمہیں پالا پوسا جوان کیا، بہو ان کی آئے گی، پیر کی بہو بن کے تھوڑی آئے گی وہ. تو یہ اپنے ماں باپ کی مرضی کو ترجیح دو، اس میں اپنے پیر کو ترجیح دے رہے ہیں. جی پیر صاحب نے فرمایا پیر اگر واقعی پیر ہوگا، صحیح ہوگا، تو وہ آپ کو آپ کے والدین کے خلاف چلنے ہی نہیں دے گا. وہ کہے گا بھائی تم تو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، تو دین تو یہ کہتا ہے کس کو ترجیح دو؟ اپنے ماں باپ کو ترجیح دو. یہی ہمارا حساب کتاب دوسری جگہوں پر بھی ہے. ایک صاحب نے بتایا کہ ایک نوجوان ان کے پاس آیا جو فحش فلمیں دیکھنے کا عادی تھا، بہت برائیوں میں مبتلا ہو گیا. کہتے ہیں اس کو میں نے مشورہ دیا، اس کے لیے نکاح کا بھی انتظام تھا. وہ صاحب کہیں بیان سنتے تھے میرا، انہوں نے مشورہ دیا کہ تم نکاح کر لو. اس نے کہا میں تیار ہوں شادی کے لیے، لیکن میرے ابا بول رہے ہیں کہ پہلے تبلیغ میں 1 سال لگاؤ، پہلے تبلیغ میں 1 سال لگاؤ. میں نے کہا، پھر ان صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے کہا ان کے ابا سے بولو تبلیغ میں سال بھی لگے گا، لیکن اس کی جو پہلی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ برائی سے، اس برائی سے بچنا نا. اور اسلام میں بھی ترغیب جلد نکاح کی ہے یا نہیں ہے؟ تو تبلیغ میں تو وقت انسان لگاتا ہے دین پہ چلنے کے لیے، تو دین میں جلدی شادی بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہے کہ شادی کو ڈیلے کر رہے ہو تبلیغ کے لیے؟ یہ تو دین پہ چلنے کے بجائے دین کے اگینسٹ چلنا شروع ہو گئے.
اس کا مقصد آپ نے ذریعے کو مقصود بنا لیا اور جو مقصد تھا اس کو کھڈے لائن لگا دیا آپ نے. انہوں نے کہا نہیں, جب سال لگائے گا تو برائی سے بچا رہے گا, اور جب بچا رہے گا تو بہت نیک بنے گا, شادی کے بعد پتہ نہیں ٹائم ملے یا نہ ملے. میں نے ان سے کہا سال میں یہ بچا رہے یہ بھی بہت مشکل ہے. بھوک کا علاج اللہ نے روٹی میں رکھا ہے, پیٹ بھرنے میں رکھا ہے. تبلیغ میں, خانقاہ میں یا مدرسے میں بولو نہیں رکھ. آپ کو بھوک لگ رہی ہے, آپ کو مفتی صاحب کا آج بیان سنتے ہیں بھوک برداشت کرنے پر, تو کیا بھوک ختم ہو جائے گی اس سے؟ آپ کو پراٹھا کھانا پڑے گا, کیونکہ جو بیان کر رہا ہے نا وہ خود 2 پراٹھے کھا کے بیٹھا ہوتا ہے. اس کو بھی پتا ہے یار میں بیان نہیں کر سکوں گا اگر میں بھوکا ہوں گا. تو میں نے کہا یہ کمبخت تبلیغ کا ماحول خراب کرے گا جا کے, کیونکہ فلمیں دیکھنے کا عادی ہے, 2 دن نہیں دیکھے گا, 3 دن, 1 مہینے کے بعد یہ ٹھرکی ہو جائے گا, اس کا دماغ پھٹنے لگے گا. اس کا کوئی کچھ بھروسہ نہیں ہے کیا کر دے وہاں جا کے, یہ ان کو بھی بدنام کرے گا. میں نے کہا اس کی شادی وادی کرا دو, 6-7 مہینے کے بعد کہاں جاؤ, پھر جاؤ, تب جاؤ ضرور, وہ بھی ضروری ہے, کیونکہ صرف اتنا کافی نہیں ہوتا کہ حلال انتظام ہو جائے. جب ایک دفعہ گناہ کی عادت پڑتی ہے تو حلال پہ قناعت نہیں ہوتی, پھر اس کو موٹیویشن کی اور روحانی قوت بڑھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو میں نے کہا پھر بیگم کو بھی لے کے جاؤ, اس کو بولو دونوں جاؤ, دونوں انسان کے بچے بنو گے. میں نے کہا اگر ابھی اس نے نہیں کیا نکاح تو اس کا بھی نقصان ہے اور اس لڑکی کا بھی تو نقصان ہے نا جس سے یہ نکاح کرتا, اس کو کہاں بھیجو گے؟ مرد اگر نکاح کرنا چھوڑیں گے تو صرف مرد کا نقصان تھوڑی, ان لڑکیوں کا بھی تو بیڑا غرق ہو رہا ہے نا جن سے یہ نکاح کرتے, ان کو بھی پھر سال کے لیے بھیجو. ہمارے جامعۃ الرشید میں کلیت الشریعہ کے کچھ طلبہ تھے نا, میں سب کو الحمدللہ خراب کرتا ہوں, اللہ کا بڑا فضل ہے, کسی ایک کو بھی میں نے نہیں چھوڑا اس کو خراب نہ کیا ہو. تبھی تو آج کل ماں باپ کہہ رہے ہیں اس کے بیان میں بچوں کو نہیں بھیجو, خراب ہو جاتے. مجھے فخر ہے میں خراب کر رہا ہوں بچوں کو الحمدللہ. تو کلیت الشریعہ میں نا سارے بیچلر لڑکے آتے ہیں پڑھنے کے لیے, کم سے کم بیچلر ہوتے ہیں. تو میں نے ایک سے پوچھا تمہاری عمر کتنی, کہہ رہا 28 سال. میں نے کہا تمہاری کتنی, کہہ رہا 30 سال. میں نے کہا تو شادی کیوں نہیں کی؟ کہہ رہے ہیں پہلے پڑھائی تو ایکچولی یہ جو 4 سال کا عالم کا کورس ہے پہلے ایکچولی یہ تو کمپلیٹ کر لیں. میں نے کہا ایکچولی کے بچے تو یہ بتا کہ تو یہاں کیوں پڑھنے آیا جامعۃ الرشید میں, ہے نا, دین سیکھنے کے لیے. میں نے کہا جس دین پر تم خود عمل نہیں کرو گے وہ آگے پبلک کو کیا سکھاؤ گے؟ جب تم یہاں سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں میں درس دو گے, اس درس میں یہ حدیث بھی آئے گی اے نوجوانوں جلد نکاح کرو, تو اس کی کیا تشریح کرو گے؟ اگلا کہے گا خود کب کی آپ نے, آپ کہو گے 35 سال میں, تو وہ کہے گا خود کیوں اس حدیث پر عمل نہیں کیا؟ تو آپ کہو گے ایکچولی میں اس وقت ایجوکیشن میں کمپلیٹ کر رہا تھا. تو کہے گے ہم کیا ویلے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بھی تو کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں نا. تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ حدیث جو ہے نا جس میں آتا ہے جلدی شادی کرو, یہ دنیا میں فارغ لوگوں کے لیے ہے جو ویلے بیٹھے ہوئے ہوں. کوئی بھی کام کا آدمی اس کو چاہیے 50 سال سے پہلے نہ کرے. اور میں نے کہا اس کا نقصان کیا ہے؟ آپ کوئی زیادہ تر کے پی کے سے آتے ہیں, پنجاب سے آتے ہیں. میں نے کہا آپ کی کزنیں یا آپ کے کوئی بھی ریلیٹیو عورتیں, ان کو بھی کلیت الشریعہ میں وہیں ایڈمیشن دلوا دو, کیونکہ آپ نکاح نہیں کر رہے. اس کا مطلب قوم کی جیسے 100 لڑکے اگر کلیہ میں نکاح نہیں کر رہے, اس کا مطلب 100 لڑکیاں بھی نکاح نہیں کریں گے نا. میں نے کہا ان کو کس بات کی سزا دے رہے ہو, ان کو کس جرم کی سزا دے رہے ہو؟ وہ ان کو بھی پھر کوئی کسی ادارے میں ایڈمیشن دلوا دو کہ وہ بھی اپنا ٹائم پاس کریں وہاں پہ. اور پھر دونوں کی عمریں جب اتنی ہو جائیں گی اس کے بعد بچے پیدا ہوں گے تو پالو گے کس ٹائم پہ ان کو؟ جوانی میں انسان دادا بنے یہ معیار ہے, سمجھ رہے ہو؟ دادا بننے کی عمر بڑھاپا نہیں ہے, دادا بننے کی عمر کیا ہے؟ جوانی ہے. جوانی میں انسان دادا ہونا چاہیے. ہر چیز کا ایک ٹائم ہے. خیر, تو میں یہ بتا رہا ہوں یہ کیا ہے, جب ہم ذریعے کو مقصود بنا لیتے ہیں اور مقصود کو کھڈے لائن لگا دیتے ہیں, اور اس کا فطرت انتقام لیتی ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا کہ جن لوگوں نے دین کی خدمت کو ایسا وہ بنایا نا کہ اور نکاح سے دور ہو گئے, وہ تو فطرت نے ایسا انتقام لیا ہے کہ وہ ایسے بڑے بدماش بنے ہیں, پھر وہ ایسی برائیوں میں پڑے ہیں کہ ان کی بریکیں فیل ہو گئیں, پھر وہ دین بھی گیا اور عزت بھی گئی.
تو جو ذریعہ مقصود ہے اس کو کیا سمجھنا چاہیے؟ ذریعہ مقصود. ایک پوائنٹ کی بات تو یہ نوٹ کر لیں آپ لوگ. دوسری بات، ذریعہ مقصود میں لچک ہونی چاہیے. کوئی آپ کی رائے سے اختلاف کرے تو اسے اختلاف کا پورا حق دینا چاہیے. اس پہ الزامات لگانا یہ اکابر کے طریقے سے ہٹ گیا ہے، یہ بزرگوں کے طریقے سے ہٹ گیا. بزرگوں کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے. کوئی بھی طریقہ جو مقصد تک پہنچائے آپ کو وہی بزرگوں کا طریقہ ہے بس. جامعۃ الرشید جہاں میں پڑھاتا ہوں اس پہ سب سے بڑا الزام پتہ ہے کیا ہے؟ یہ بزرگوں اور اکابر کے طریقوں سے ہٹ گئے ہیں. جامعۃ الرشید نے دین دنیا دونوں تعلیمات ساتھ کر دیں. اس پہ پہلا الزام لگا یہ بزرگوں کے طریقوں سے، بولو نا، ہٹ گئے. پھر جامعۃ الرشید کا ہدف یہ تھا کہ ملک میں بڑا انقلاب لانے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو بغاوت کرو یا جو حکمران ہیں انہی پہ محنت کرو بھائی، انہی کو انسان کا بچہ بنانے کی کوشش کرو. تیسرا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے بھائی؟ انہی سے تعلقات بناؤ، فوج سے، اسٹیبلشمنٹ سے، عدلیہ سے، وزیر اعظم سے، اسمبلی کے ارکان سے، انہی کے سامنے جا کے ریکویسٹ کرو. یہی ہو سکتا ہے نا. یا تو ان کے خلاف تلوار اٹھاؤ یا انہی کو سمجھاؤ. تلوار اٹھانا ملک کے اندر ممکن، اس کے سائیڈ افیکٹ بہت ہیں، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا سوائے خون خرابے. تو انہوں نے سالانہ کانووکیشن شروع کی، بڑے زبردست تقریبات شروع کی، کیونکہ جب آپ اتنی اپر لیول کے لوگوں کو بلا رہے ہو تو وہ چاندنیوں پہ اور دریوں پہ نہیں بیٹھتے. یہ سارے اس کے لوازمات میں سے تھے. آپ آرمی کے چیف کو بلا رہے ہو، آپ سپریم کورٹ کے جج کو بلا رہے ہو، آپ بلا رہے ہو اسمبلی کے سینٹ کے ممبران کو، اسمبلی کے ممبران کو، تو ان کے لیے پھر وی آئی پی ہی انتظام ہوگا، کھانے کا بھی پینے کا بھی. اس کے لیے تاجروں کی شورا بنائی فوراً. اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد ایک ہی ہے کہ ملک میں مثبت تبدیلی آئے، دیندار ان کو دیندار بنانے کی جتنی سی کوشش ہو سکتی ہے، ان کو اسلام کے قریب لایا جائے. فوراً الزامات لگنا شروع ہوئے، ایجنسی کے پٹھو، یہ فوج کے لوگ، یہ آئی ایس آئی سے تنخواہ لیتے ہیں. یہ ایک نے تو یہاں تک کا، ایک مولانا صاحب نے، کہ جامعہ کے جو محتمم ہے فوج میں ان کا یہ والا رینک ہے، فوج میں نا یہ والا گریڈ ہے ان کا، وہ شلوار قمیض میں آرمی کا بندہ ہے. میں نے کہا میں 29 سال سے ان کے ساتھ ہوں، 29 سال کم عرصہ نہیں ہوتا. میں نے کہا خدا کی قسم آپ جھوٹ بول رہے ہو، اللہ کی قسم جھوٹ بول رہے ہو آپ. میں 29 سال سے جس کے ساتھ چپک کے رہا ہوں اس کو نہیں پتا، اور آپ کو پتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ذریعہ بھی وہی اختیار کرو جو ہمارے باپ دادا کا تھا، اسی کو پکڑ کے رکھو. اگر ذرا سا ہٹے تو آپ پہلے تو اہل سنت والجماعت سے خارج، دیوبندیت سے خارج، اس کے بعد پھر جا کے کیا ہوگا؟ آپ پھر اسٹیبلشمنٹ کے بندے، پھر فوج کے بندے، پھر یعنی جیسے جیسے آپ کا بتایا ہوا طریقہ ہے نا، اس سے ہٹنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. یہ الزامات پہلے تبلیغی جماعت والوں پہ لگتے تھے کہ پتہ نہیں کوئی نیا فرقہ بنا لیا ان لوگوں نے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ بھائی وہ جو پرانا روایتی طریقہ ہے نا دینی مدرسوں خانقاہوں کا، وہ اب مارکیٹ میں چلنے والا نہیں ہے، وہ قوم کو اپنی طرف مائل نہیں کر رہا. انہوں نے گشت کا نظام شروع کیا، گھر گھر جا کے لوگوں کو سہروزہ لگوایا، چلہ لگوایا. آج دنیا اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ نہیں دیکھ رہی؟ تو جامعۃ الرشید کا بھی ایک ہدف ہے کہ بھائی جو روایتی طریقہ ہمارا چل رہا ہے وہ بھی ضروری ہے. تبلیغ جماعت والوں نے مدرسے بند تھوڑی کیے، انہوں نے کہا ان کی اپنی ضرورت ہے، یہ کافی نہیں ہے. جامعۃ الرشید کا بھی ایک موٹیو تھا کہ جو دینی مدرسے ہمارے چل رہے ہیں یہ قوم کے لیے ضروری ہے مگر کافی نہیں ہے. یہ اتنا کافی نہیں ہے. ہوتا تو اب تک انقلاب آ چکا نہیں ہوتا کیا؟ تھوڑا سا اس سے ہٹ کے بھی ہمیں کام کرنا پڑے گا. اب وہ ہٹ کے کام کیا تھا کہ بھائی جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ اسکولوں کے اندر دینی تعلیم بھی ہونی چاہیے، تو ایسے ہی ہمیں مدرسے کے اندر دنیاوی تعلیم بھی رکھنی ہے. اس کے بغیر عالم معاشرے میں اس طرح سے سروائیو نہیں کر سکتا جیسے کہ اس کو کرنا چاہیے. اور اس کی برکتیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. میرے شاگردوں میں کمیشن آفیسر فوج میں بھرتی ہوئے عالم،
تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ فوج لبرلزم کی طرف جائے گی یا مذہب کی طرف جائے گی؟ کسی فوج میں، فورسز میں مفتی طارق مسعود جیسے فنڈامنٹلسٹ مولوی جو 4 شادیوں پہ بیان کرتا ہے، آپ کو پتا ہے جتنا بھی لبرل ہوگا نا، سب سے اس کی بڑی علامت کیا ہے؟ وہ شادی کا قائل نہیں ہوگا. جتنا لبرل پنا آپ میں کوٹ کے بھرا ہوا ہوگا نا، اتنا ہی آپ شادیوں سے دور ہوں گے. تو جو 4 کی بات کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ تو بنیاد پرستی کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، جو زیادہ بچوں کی بات کر رہا ہے. تو میرے جیسا فنڈامنٹلسٹ بنیاد پرست، اس کے شاگرد فوج میں کمیشن آفیسر ہو، تو سوچ لو فوج میں کتنا مذہبی رجحان پیدا ہوگا. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.